یہ جنت خوبصورت ہو جا، پاکیزہ ہو جا، ستھرا ہو جا، مزین ہو جا اور اچھا ہو جا اور مالا تر ہو جا میرے بندوں کے لیے، عنقریب میرے بندے تمہارے اندر داخل ہونے کا۔ روزانہ جب سے اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ 5 دفعہ اس کو خوبصورت کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو بندہ سوچے کہ آج تک وہ کتنا خوبصورت ہو چکا ہوگا اور قیامت تک وہ ہوتا ہی رہے گا تو اس کی خوبصورت کتنی زیادہ، بندہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے یہ جنت بنانے کے بعد عام جنتوں کی طرح نہیں بنائے، بلکہ عام جنتیوں کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اور جنت الفردوس کی ایک اینٹ لبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ولبنۃ من زمرۃ خضراء، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی، ولبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، اور ایک اینٹ سفید موتی کی، ملاطها المسک، اس کا گارا کاستوری بنایا، وحشیشها زعفران، اور اس میں گھاس جو بنایا وہ زعفران کا بنایا، وسقفها عرش الرحمن، اور اس کا اوپر کا جو چھت اور لنٹر ہوگا وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ تو جنت الفردوس جس کونے میں بھی رہیں گے اہل جنت الفردوس والوں کا اوپر کا لنٹر وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ تو عرش تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ بطحاؤہا، اس کے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں کے ٹیلے بنا دیے، کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف کوئی آگے اور پیچھے۔ انسان ان تمام چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اس کی طرف لپکتا اور جھپکتا ہے اور ان چیزوں کو چاہتا ہے اور جن چیزوں سے لگتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جنت میں بنایا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے وَحَسْبَانُهَا اللُّؤْلُؤُ، اور اس کے راستے اور سڑک جو بنائے ہیں وہ موتیوں سے بنائے ہیں اور خوبصورت کر کے ڈیزائن سے بنائے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ تمام جنتوں کو بیان کرنے کے بعد جنت الفردوس کی ایک اور خصوصیت ہم اور آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ مساکنها طیبۃ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، تمہیں ایسی جنت میں پہنچاؤں گا جس کا نام عدن ہے، اور اس میں ایسے خوبصورت گھر عطا فرماؤں گا کہ اس سے خوبصورت گھر 7 جنتوں میں کہیں بھی نہ ملیں گے۔ سب سے خوبصورت گھر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 4 نہریں جاری فرمائی، انہار من ماء غیر آسن، ایک پانی کی نہر جو بالکل صاف اور شفاف نہر ہوگی جس کے اندر ملاوٹ نہ ہوگی، بالکل فلٹر شدہ پانی ہوگا جس کے اندر گندگی نہ ہوگا، بدبو نہ ہوگا، ایسے پانی کی ایک نہر چل رہی ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایک نہر دودھ کی چل رہی ہوگی جس کے اندر ملاوٹ نہ ہوگی۔ اور تیسری نہر وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایک شہد اور ایک شراب کی نہر چل رہی ہوگی جس کے اندر آمیزش نہ ہوگی، ملاوٹ نہ ہوگی۔ اور ایک چوٹی نہر وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایک شہد کی نہر ہوگی جو اس کے نیچے سے گزر رہی ہوگی۔ تو یہ 4 نہریں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میوے اس کو ہر وقت مہیا کیے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم زبانوں سے جو مانگو گے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور تم زبانیں بند کر دو، دل میں مانگو تو وہ بھی حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ 4 نہریں ہیں، کوئی نیچے سے بہ رہا ہے، کوئی دائیں طرف سے بہ رہا ہے، کوئی بائیں طرف سے نہر چل رہی ہے، یہ نہریں چل رہی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشتیاں چلا دی، وہ لمبی چوڑی کشتیاں جس کی لمبائی اور چوڑائی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی لمبائی کتنی اور اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ پھر اس کے اندر مچھلیاں تیرتی ہیں، اور ایسے حسین اور جمیل مچھلیاں کہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور شہد سے زیادہ لذیذ دار ہے اور کھانے میں بڑا مزیدار ہے۔
وہ مچھلیاں تیرتی ہیں. وہ مچھلی کو جب جنتی دیکھے گا اہل جنت الفردوس والا تو وہ سر اٹھا کر کہے گی یا ولی اللہ عطاک النبی، اے اللہ کے ولی تو مجھے کھانا چاہتا ہے. اب دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا کا قانون و ضابطہ ہے، شکاری جب شکار کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بیچارہ جال ڈالتا ہے، پتہ نہیں کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی کانٹے ڈالتا رہتا ہے چلو مچھلی آ جائے گی، صبح سے شام تک بیچارہ ویسے ہی خالی ہاتھ آ جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی کچھ لے آتا ہے. اور یہاں مچھلیاں چھپتی رہتی ہیں، وہاں مچھلیاں سامنے آئے گی کہ تو مجھے کھائے گا یا نہیں. جب وہ جنتی کہے گا میں نے تمہیں کھانا ہے تو پھر وہ مچھلی اس سے پوچھے گی مشویًا مطبوخاً، بتاؤ بنا ہوا کھاؤ گے یا شوربے والا کھاؤ گے یا تلا ہوا کھاؤ گے؟ تو جیسے تمہاری مرضی ہے، بنا ہوا کھاؤ، شوربے والا کھاؤ، تلا ہوا کھاؤ. سامنے آئے گا، یہ مچھلی کو کھاتا بھی رہے گا ساتھ بات بھی کرتا رہے گا. ختم نہ اس نے ہونا ہے نہ اس نے ہونا ہے، اس لیے کہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہونا ہے. نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الرابدات فلا نسخط ابدا ونحن الباعثات فلا نرحل ابدا ونحن الناعمات فلا نسخط ابدا. ہم ہمیشہ کے لیے زندہ، کبھی موت نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے خوشی، کبھی غم نہ آئے گا، ہمیشہ کے لیے جنت میں، کبھی سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے نعمتیں، کبھی یہ ختم نہیں ہوگی. تو یہ جنت کی مثال اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقت کے ساتھ بیان کر دی کہ تم دنیا میں گھروں کو خوبصورت بناتے ہو اور خوبصورتی کی طرف لپکتے اور جھپکتے ہو، خوبصورتی کو تم چاہتے ہو، تو جنت ہم نے ایسی بنائی ہے. فیہما عینان تجریان، کوئی چشمے چل رہے ہوں گے. فیہما عینان نضاختان، کوئی چشمے اوپر کی طرح فوارے کی طرح چھوٹ رہے ہوں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ایک فوارہ بھی اوپر کی طرف پانی پھینکنے والا ہو. ہر چیز کو پسند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جنت میں بنوا کے رکھی ہیں. فیہما عینان تجریان فیہما عینان نضاختان، کوئی چشمہ دائیں طرف جا رہا ہو، کوئی بائیں طرف جا رہا ہوگا. پھر اس چشموں کے درمیان، اس نہروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے خیمے بنا دیے ہیں، اور ایک ایک خیمہ 7 میل لمبا چوڑا. ایک ایک خیمہ کپڑے کا نہیں، اون کا نہیں، کال کا نہیں، موتی کا، بغیر جوڑ کا، جوڑ بھی کوئی نہیں، ایسے خوبصورت خیمے بنا دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنت ہے، اس کے ساتھ ایک نہر ہے، اسمہ ہرول، اس کا نام ہے ہرول. اس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں کڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کے میٹھے بول سے ان کی آواز تمام جنت میں گونجتی رہتی ہے، اور جنت والوں کے لیے گیت گاتی رہتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا ایک نہر اور ہے، اسمہ ریان، اس کا نام ہے ریان. وعلیہ قبۃ من المرجان، اس کے اوپر ایک شہر بنا ہوا ہے جو ہے مرجان کا. لہو 70,000 باب، فرمایا اس کے 70,000 دروازے ہیں. من ذہب و فضہ، سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہیں. لحامل القرآن، یہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا ایک نہر اور ہے، اسمہ بیدخ، اس کا نام ہے بیدخ. اس کے اندر موتی بنتا ہے اور موتی ملتا ہے. اوپر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی پڑتی ہے، اس میں سے ایک اور نمودار ہوتی ہے. ایسی خوبصورت جنت ہے جو حوروں سے بری ہوئی ہے. ایسی خوبصورت جنت ہے جو نہروں سے بری ہوئی ہے، جو عیش و عشرت سے بری ہوئی ہے، جو خوبصورتی زندگی سے بری ہوئی ہے، جو خواہشات اور لذات سے بری ہوئی ہے. اس جنت کی اللہ ہمیں دعوت دے رہے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دوڑ لگانے والے یہاں کی دوڑ لگائے، زور لگانے والے یہاں کی زور لگائے، اور رغبت کرنے والے یہاں کی رغبت رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس بنائے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا ما مساکن طیبہ. ابو ہریرہ یہ بتاؤ مساکن طیبۃ کیسے کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا تو آیا بھی ایسے شخص کے پاس ہے جس کو اس بات کا علم ہے، اور میں بتاتا ہوں وہ مساکن طیبۃ کسے کہتے ہیں. لہو فیہا 70 دارا، فرمایا وہ جنت میں ایک بہت بڑا خوبصورت محل ہے. 70 دارا من یاقوتۃ حمراء، جس کے اندر 70,000 حویلیاں ہیں سرخ یاقوت کی.
فی کل دار 70 بیتا من زمرد خضراء، پھر حویلی میں 70 کمرے ہیں سب زمرد کے، فی کل بیت 70 سریرا، پھر ہر کمرے میں 70 چارپائیاں ہیں، علی کل سریر 70 فراشا، پھر ہر چارپائی اتنی لمبی چوڑی کہ اس پر 70 بستر لگے ہوئے ہیں، علی کل فراش جاریہ، پھر ہر بستر پر جنت کی ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ایک حسین اور جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور اتنی حسین ہے کہ انگلی کا ایک پورا سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج بے نور ہو جائے، انگلی کا ایک اشارہ سورج کو دکھانے تو سورج کا اس کی روشنی ماند پڑ جائے، اس روشنی کے سامنے اس کی روشنی ختم ہو جائے اور زائل ہو جائے، وہ 7 کڑوے سمندر کے اندر تھوک ڈال دے تو شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے، مردے سے بات کرے تو روح پڑھ کر زندہ ہو جائے، وہ ایک قدم اٹھانے کے لیے جب آگے جاتی ہے تو اس میں 1 لاکھ نخریں دکھائی دیتی ہیں، اس نے 70 جوڑے پہنے ہیں، ہر جوڑے کا رنگ گلابی ہے، اس میں ایک رنگ آتا ہے دوسرا رنگ جاتا ہے خوبصورتی کے ساتھ، پھر ایک کپڑے کے نیچے دوسرا کپڑا نظر آتا ہے، پھر اوپر والے کپڑے میں 70واں پہلا کپڑا نظر آتا ہے، پھر اس میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس جسم میں جو اس کا دل ہے، اس دل میں جو محبت ہے وہ ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ایسی جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَحُورًا، فرمایا جنت میں ایک حور ہے اسمها عینا، نام اس کا عینا ہے، یقال لها العینا، تان تان، لوگ اس کو عینا عینا سے پکارتے ہیں، عینا ہمارے پاس آئیے، اجلس بنا، ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، فرمایا اس کا نام ہے عینا، عن یمینها 70,000 خادم، اس کے دائیں طرف 70,000 خادم ہیں، وعن یسارها 70,000 خادم، اس کے بائیں طرف بھی 70,000 خادم ہیں، 70 اور 70 1,40,000 خادم کے بیچ میں وہ پکار کے کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بلائیوں کو پھیلاتے تھے اور برائیوں کو مٹاتے تھے، انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، اللہ نے میرا نکاح ہر اس شخص کے ساتھ کر دیا جو دنیا میں بلائیاں پھیلاتا ہو اور برائیوں کو مٹاتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہر مسلمان کے لیے رکھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جنت میں ایک ہی عینا ہے، جتنے تبلیغ کی محنت کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے اتنے حور عینا اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا کرتا چلا جائے گا۔ یہ محنت ہمارے آپ کے ذمے ہے، یہ محنت اللہ نے ہمارے آپ کے ذمے لگایا، جو اس محنت کو کرے گا تمام انعامات اس کو ملتے چلے جائیں گے، دنیا اس کی بنتی چلی جائے گی، بگڑے ہوئے کام اس کے چلتے چلے جائیں گے اور سدھرتے چلے جائیں گے، اور اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد اور نصرت فرمائیں گے، اور ان کی خواہشات دنیا میں بھی پوری ہوگی اور آخرت میں بھی ان کی خواہشات پوری ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی، پچھلی امتوں کی ذمہ داری نہیں تھی اور نہیں کیا، پھر بھی اللہ نے پکڑا، ذمہ نہیں لگایا، نہیں کیا، پھر بھی اللہ نے عذاب دیا، اس کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا، انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب دیا۔ امام مشکات میں ایک حدیث ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جِبْرِيلَ، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، یا جبریل اقلب مدینۃ قضا وقضا بأہلہا، جبریل آپ جائیے ایک بستی کو دوسرے بستی کے اوپر پلٹ دیجئے۔ جبریل علیہ السلام آئے، اس نے دیکھا اس میں ایک بندہ ہے نیک اور بزرگ بندہ، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رب ان عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، یا اللہ اس میں آپ کا ایک ایسا نیک بزرگ بندہ ہے جس نے آنکھ چپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی، ماذا نفعل بہ، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اقلب علیہ وعلیہم، یہ بستی سب سے پہلے اس بزرگ کے اوپر پلٹ دو، پھر اوروں کے اوپر پلٹ دو۔ تو سب سے پہلے وہ بزرگ آیا جو نیکیوں کا انبار ساتھ لے کر گیا، لیکن اللہ کے عذاب سے نہ بچا، حالانکہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ امام مشکات کی حدیث ہے اقلب علیہ، پہلے بزرگ پر، وعلیہم، پھر اوروں پر، اس لیے کہ یہ بزرگ کو اپنی فکر تو لگی ہوئی ہے، اس کو تو اپنا غم لگا ہوا ہے، اس کو تو اپنا کوڑن اور جذبہ لگا ہوا ہے، اس کو اپنی آخرت تو یاد ہے
کہ میں نیک بن جاؤں، لیکن اتنی بار نافرمانی ہو رہی ہے۔ فَإِنَّ وَجْهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ سَاعَةً قَنْدٌ، اور بار اتنی نافرمانی ہو رہی ہے اس کے ماتھے پر کبھی بل بھی نہ آیا، ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ماتھے پر بل نہ آیا۔ تو جن کے ذمہ نہیں تھا اللہ نے ان کو پکڑا، اور ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات یہ محنت فرمائی کہ میری ساری کی ساری امت جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچ کر جنت کے بالا خانوں میں چلی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من امتی لکل من امتی، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ساری کی ساری امت جائے گی؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گی، جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی میرے زندگی میں آ جائے، میرے گھر والوں کی زندگی میں آ جائے، میرے بیوی بچوں کی زندگی میں آ جائے، میرے ماں باپ کی زندگی میں آ جائے، میرے اطراف میں جتنے رہنے والے اڑوس پڑوس میں پڑوسی اپنے پرائے پڑھے لکھے ان پڑھ پہ پڑھے ہیں ان کی زندگی میں آ جائے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس پہ میرا جان لگے، میرا مال لگے، میرا وقت لگے، میرا دل دماغ لگے، میری صلاحیتیں لگے، اور یہ سودا مجھے حاصل ہو جائے، یہ سب سے سستا سودا ہے اور سب سے مہنگا سودا بھی یہ ہے۔ اس کے لیے دل اور دماغ دینا پڑتا ہے، دل اور دماغ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں رکھی، تو دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس امت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ساری کی ساری انسانیت ایک انسان کی ذمہ دار ہے اور ایک ساری کی ساری انسانیت کی ذمہ دار ہے۔ تبلیغ بہت آسان ہے، تبلیغ ہے یاری دوستی کا نام، کسی سے یاری دوستی لگا۔ تبلیغ آسان ہے، نماز پڑھنا نماز کی دعوت دینا، ذکر کرنا ذکر کی دعوت دینا، تلاوت کرنا تلاوت کی دعوت دینا، حج عمرہ کرنا اس کی دعوت دینا، اور بڑھیا سے بڑھیا اچھے سے اچھے اخلاق بنانا اس کی دعوت دینا، پاکی حاصل کرنا اس کی دعوت دینا، نظروں کی حفاظت کرنا اس کی دعوت دینا، گندگیوں سے بچنا اس کی دعوت دینا، اور صبح و شام موقع محل کی جتنی دعائیں ہیں اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا۔ یہ تبلیغ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ذمہ داری لگائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، اور لام نفع کے لیے، للناس، للناس میں تمام انسان، اور یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخرجت للکافرین، نہیں، اخرجت للمسلمین، نہیں، اخرجت للمؤمنین، نہیں، اخرجت للفاسدین، نہیں، اخرجت للمعتدین، نہیں، بلکہ اخرجت للناس، تمام انسانوں کی طرف آپ کی تشکیل ہو گئی۔ انسانیت کو انسانیت پر لانا تمہارا کام ہے۔ اب انسانیت ہمارے اندر ہوگی تو اوروں کے بھی اندر انسانیت آئے گی۔ ہم نمونہ نہیں ہیں لیکن ہم نمونے کی دعوت ضرور دے رہے ہیں۔ نمونے کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں، ابھی ہم نمونہ نہیں بنے۔ نمونہ صحابہ تھے، وہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جا۔ اگر ہم کسی کو کہیں گے کونوا مثلنا تو ہمیں مارے گا، وہی ہم تمہاری طرح ہو جائے۔ تو صحابہ نمونہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ کی مثال آسمان میں ستاروں کی ہے۔ فبأي مقتدیتم اہتدیتم، تم جس صحابی کی اتباع کرو گے تم فلاح تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذمہ دار ٹھہرایا، اس پہ ہمارا مال لگے، جان لگے، وقت لگے، مقام پر بھی یہ کام کرنا ہے اور خروج پر بھی یہ کام کرنا ہے۔ تو جن جن ساتھیوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ اس کام کو سیکھنے کے لیے پہلی فرصت میں 4 مہینے لگا کر اس کام کی نوعیت اور ترتیب کو سیکھے، پھر آ کر اس کے مقام پر کرنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا جن ساتھیوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینے کے لیے لگا، فرمایا ارادے پر ایک نیکی ملے گی۔ فرمایا محمد ذیشان، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ذیشان نے 4 مہینے کرنا، اللہ قبول فرمائے۔ ساتھی امین بھی کہتے ہیں، چلو میری دعا بھی کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ دسمبر میں انشاءاللہ کی نام ہے محمد آصف، اللہ قبول فرمائے۔ پاکیزہ ہو جا، ستھرا ہو جا، مزینہ ہو جا اور اچھا ہو جا، جنت خوبصورت ہو جا، پاکیزہ ہو جا،
ستھرا ہو جا، مزین ہو جا اور اچھا ہو جا اور مالا تر ہو جا میرے بندوں کے لیے۔ ان قریب میرے بندے تمہارے اندر داخل ہونے روزانہ جب سے اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ 5 جب اس کو خوبصورت کرتا چلا جا رہا ہے، تو بندہ سوچے کہ آج تک وہ کتنا خوبصورت ہو چکا ہوگا اور قیامت تک وہ ہوتا ہی رہے گا، تو اس کی خوبصورت کتنی زیادہ وہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے یہ جنت بنانے کے بعد عام جنتوں کی طرح نہیں بنائی، بلکہ عام جنتیوں بھی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اور جنت الفردوس کی ایک اینٹ لبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ولبنۃ من زمردۃ خضراء، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی، ولبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، اور ایک اینٹ سفید موتی کی، ملاطها المسک، اس کا غارہ کاستوری بنایا، وحشیشها زعفران، اور اس میں گھاس جو بنایا وہ زعفران کا بنایا، وسقفها عرش الرحمن، اور اس کا اوپر کا جو چھت اور لنٹر ہوگا وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ تو جنت الفردوس جس کونے میں بھی رہیں گے اہل جنت الفردوس والوں کا اوپر کا لنٹر وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ تو عرش تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ بطحاؤہا، اس کے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں کے ٹیلے بنا دیے، کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف کوئی آگے اور پیچھے۔